السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان ماشاء اللہ جو کہ آج امید نہیں تھی ناظرین کرام، لیکن مکمل طور پر بس چکا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ بہترین طریقے سے بسا ہے۔ اور آج ہماری بڑی خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی فیوریٹ، بہت ہی پیارے ڈاکٹر دانش صاحب تشریف فرما ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے ان سے گفتگو کر کے۔ سچ بات کہتے ہیں، حق کہتے ہیں، اس لیے بہت پسند بھی ہے سب کو۔ ہمارے پروگرام میں ناظرین کرام ہمارے انبیاء، اور شہر میں جہاں پر ہم نے گفتگو ختم کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ نمرود کے لشکر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، اور نمرود کے لشکر پر 60 لاکھ مچھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک سوراخ کے ذریعے ملائکہ کو حکم دیا، چھوڑ دیے گئے، اور نمرود کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ نمرود نے اپنے لشکر کا جو عبرتناک انجام دیکھا ناظرین، تو وہ گھر بھاگ گیا۔ یہاں پر ہم نے ختم کیا تھا، گھر بھاگ گیا۔ تو جن مچھروں نے نمرودی لشکر پر حملہ کیا تھا ان کا ایک سردار بھی تھا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے الہی، نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک ہونے دے تاکہ مجھے زیادہ ثواب ملے۔ علامہ ابن کثیر نے تو زیادہ اس معاملے میں گفتگو نہیں فرمائی ہے، لیکن علامہ طبری نے اور طبقات ابن سعد میں اور ابن خلدون میں ایک بڑی خوبصورت عبارت ہے، وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سردار مچھر تھا ناظرین کرام، یہ مچھر تو ویسے بھی سب سے زیادہ کمزور، ضعیف اور ایسی مخلوق ہے جسے ہر جانور کھا جاتا ہے، لیکن ان کا سردار اس سے بھی زیادہ ضعیف تھا۔ یعنی اس کی ٹانگ بھی نہیں تھی، اس کا ایک پر بھی ٹوٹا ہوا تھا اور ایک آنکھ سے وہ اندھا بھی تھا۔ لہٰذا اس نے گزارش کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اس بدبخت کو مارنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کے سردار کی معروضات قبول فرما لی، اور نمرود جب اپنے گھر بالا خانے پر بیٹھ کر اس بات پر غور کر رہا تھا کہ بھئی ہمارا لشکر جو ہے وہ مچھروں کی حقیر سی فوج کے ہاتھوں کیوں مارا گیا، تو اتنے میں مچھروں کا سردار بھی وہاں پہنچ کر نمرود کے زانوں پر بیٹھ گیا، اور وہ جو آواز ہوتی ہے نا بھن بھناہٹ کی، جسے ہم لوگ بہت چڑھتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دے دی تھی کہ وہ آواز اور بھی زیادہ ہو گئی تھی، تو یہ الجھنے لگا۔ اسے دیکھ کر نمرود کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیا اس طرح کے جانور آ کر ہمارے لشکر کھا گئے؟ نمرود نے جواب دیا، ہاں یہی وہ موذی جانور تھے، اور پھر اپنے زانوں پر بیٹھے مچھروں کے سردار کو پکڑنے کی بلکہ مارنے کی کوشش کی، جو ہم عموماً ایسے کرتے ہیں۔ اس نے مارنے کی کوشش کی، مگر وہ مچھر اسی انتظار میں تھا کہ یہ حرکت کرے، اور جیسی اس نے حرکت کی وہ اڑا اور اس کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں پہنچ کر اللہ کے حکم سے اس کا مغز کھانے لگا۔ اب نمرود ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہو گیا جس کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ قدرت نے اس کے لیے مسلسل اذیت کا سامان کر دیا تھا، اور 40 دن اسی تکلیف اور پریشانی میں گزر گئے۔ نمرود کے کچھ چاہنے والوں نے تجویز دی کہ اس کے سر پر لکڑی سے ہلکی ہلکی چوٹی لگائی جائے، یعنی جو چوٹیں لگیں گی جب ہلکی ہوتی ہیں تو وہ چوٹی ہوتی ہیں، اور جو بڑی ہوتی ہیں وہ چوٹیں ہوتی ہیں، تو ہلکی ہلکی ان کو چوٹی لگائی جائے تو اس طرح سے دماغ میں گھسا مچھر اپنی حرکت سے باز رہ سکتا ہے۔ جیسے ہی سر پر چوٹوں کا سلسلہ رک جاتا، مچھروں کا سردار دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتا۔ پھر ٹھیک 40 روز بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نمرود ملعون کے پاس جاؤ اور اس کو ایک بار پھر میری طرف بلا کر سیدھی راہ دکھا دو تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو سکے۔ مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے پاس جا کر اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام سنایا تو نمرود کہنے لگا، تمہارا اللہ اور تم کون ہو کہ میں تمہاری وحدانیت اور رسالت پر ایمان لاؤں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے مردود، اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں تو اس صورت میں تو ایمان لائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ گھر کی سب چیزیں جن میں فرش، چھت، پردے اور مختلف آلات وغیرہ شامل تھے، سب نے بآواز بلند کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہوا تھا جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جو کچھ کنکریاں تھیں، اور اس سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اللہ کے رسول ہو کہ نہیں ہو، تو آپ کے مٹھی میں کچھ کنکریاں تھیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں کیوں بتاؤں، جو میری مٹھی میں ہے وہی بتائیں گے، اور پھر کنکریاں بول پڑی تھیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ منظر دیکھ کر بھی نمرود کا ذہن نہ بدلا، اور اس نے ملازموں سے کہا کہ میرے گھر کا تمام اسباب دریا میں ڈال دو، جیسے ابو جہل کا ذہن نہیں بدلا تھا۔ نوکروں نے اس کی ہدایت کے مطابق ویسے ہی کیا۔ تب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اب بتاؤ میرے گھر کی کون سی چیز گواہی دے گی کہ تمہارا اللہ ایک ہے اور تو اس کا رسول ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ اے نمرود، اب تیرے گھر کے در و دیوار، بلند و بالا ستون اور دوسرے مکانات وغیرہ سب اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ابھی اللہ کے بارے میں جو تو سوال اور بدبختی کر رہا ہے اس کا جواب تیرے گھر کی دیواریں دیں گی۔ اور الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے ناظرین کہ ان سب چیزوں نے بآواز بلند کہا اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی یہ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی نمرود، چونکہ بدبخت تھا، لکھا جا چکا تھا تقدیر امم میں، اور کرتاس تقدیر کے ہر صفحے پر اس کی بدبختی تحریر کی جا چکی تھی، لہٰذا نمرود ایمان نہیں لایا، بلکہ اس نے دل کو تسلی دینے کے لیے اپنے تمام مکانات اور ستون وغیرہ تک جلا کر راکھ کر دیا، خود ہی اپنے ہاتھوں۔ اور پھر نمرود نے فخری انداز میں کہا، اصل میں غرور اس کے سر پہ چڑھ چکا تھا، اور کہا کہ بتا ابراہیم، اب تیرے اور تیرے خدا کے حق میں کون گواہی دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود مردود، اب تو تیرے بدن کی پوشاک گواہی دے گی۔ اور جب واقعی ایسا ہوا تو اس بدبخت نے اپنی پوشاک بھی اتار دی، ننگا ہو گیا، جلا دی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، اس ملعون کی اجل آ چکی ہے، حجت تمام ہوئی، جتنا کہنا تھا کہہ دیا، اور اب کچھ ہی دن باقی ہیں۔ مچھر کو دماغ سے روکنے کے لیے نمرود کے سر پر سونٹا مارنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا۔ اب دیکھیے موت کیسے ہوتی ہے، جب صبح و شام اس کو سونٹا مارا جاتا تو اس کو کچھ چین سا آ جاتا، مگر بعد میں پھر ویسی کیفیت ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ جب دن رات نمرود کے سر پر سونٹا لگاتے لگاتے 40 دن گزر گئے تو ایک دن نمرود نے غصے میں آ کر نوکر سے کہا کہ زور سے کیوں نہیں مارتا؟ لہٰذا نوکر نے کہا ابھی مارتا ہوں۔ اس نے فوراً سونٹے کی جگہ گرز اٹھایا اور اتنی زور سے ضرب لگائی کہ وہیں اس کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور نمرود کے سر کا جو باقی ماندہ بھیجا تھا وہ باہر نکل آیا، اور مچھر بحفاظت اس بھیجے میں سے اڑ گیا، اور اسی وقت اس نے جان دے دی۔ ناظرین کرام، نمرود واصل جہنم ہو چکا ہے۔ اب آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو شہر کی ٹرانسمیشن میں بتائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بس اختتام کے قریبی ہے، اور جیسی اختتام پذیر ہوگا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بہت بڑا سرپرائز آپ کو میں ہمارے انبیاء کے سیٹ پر دوں گا۔ جو ٹیلی ویژن پر دیکھیں گے ان کی تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ جائے گی، لیکن جو یہاں پر موجود ہوں گے وہ بھی حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن سرپرائز جیسے کہ آج ڈاکٹر دانش ایک سرپرائز تھے اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آنے والے ہیں، تو وہ بھی ایک سرپرائز ہوگا کہ ہم آپ کو کیا دینے والے ہیں۔ بہرحال ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ ہمارا پروگرام ہے چاہت رسول، ڈاکٹر صاحب اسے بھی سماعت فرمائیں گے، اور بچوں کی تلاوت سنیں گے، اور فیصلے کا اعلان، نتیجے کا اعلان بھی آج ڈاکٹر صاحب کریں گے۔ لیکن ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔